بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے، کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ کیوں قربانی قریب آ رہی ہے، قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پس منظر بھی ہمارے سامنے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، ان کے جانے کے بعد تقریباً 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں دعوت دیتے رہے، تقریباً 1000 سال کے قریب، 950 سال تک کا عرصہ آتا ہے۔ تو 1000 سال کے قریب لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ پھر طوفان نوح آیا، طوفان کی وجہ سے پوری دنیا میں پانی آیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سوار ہوئے تھے کشتی میں، انہی کی اولاد میں سے نسل چلی تھی۔ حضرت سام کی جو اولاد ہیں، انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں۔ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے، تقریباً 1500 سال، یوں سمجھے کہ 1332 یا 232 سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان مشہور ہے، اور یہ عراق کا علاقہ، ایک کلدانی علاقہ بابل جسے بولا جاتا ہے، عراق کے بابل شہر میں ان کے والد رہا کرتے تھے، وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر باپ نے وہاں سے ہجرت کی، پھر کنعان چلے گئے، کنعان میں جا کر رہے۔ تو کنعان میں جب پہنچ گئے، وہاں جو حکومت تھی، یہ بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ جو مسلمان ہیں ان میں سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مسلمان ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور حکومت کرنے والے اور ہر چیز پر حکومت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے بعد دوسرا نام آتا ہے مسلمانوں میں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ السلام، نبی ہیں یا ولی ہیں، تو ان کی بھی پوری دنیا میں حکومت تھی۔ ان کا تذکرہ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے مشرق کا سفر کیا، مغرب کا کیا، اور یہ جو یاجوج مجوج ہے ان کے لیے دیوار بنائی، یہ حضرت ذوالقرنین ہیں۔ اور جو 2 کافر ہیں، ان میں ایک نام نمرود بن کنعان ہے، دوسرا نام بخت نصر۔ یہ 2 نام کافروں میں ہیں۔ یہ نمرود بن کنعان جو ہے، اسی کے دارالحکومت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہی نمرود جو ہے خواب دیکھتا ہے کہ رات کو سویا ہوا ہے، خواب میں دیکھا ایک ستارہ طلوع ہوا جو چاند پر بھی چھا گیا۔ یہی خواب دن کو بھی دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جو سورج پر چھا گیا۔ بڑا پریشان ہوا، یہ کیا منظر ہے؟ اسی پریشانی کے عالم میں اپنی ساری جو نجومی کاہن ایسے لوگ تھے جو رکھے ہوئے تھے، ان کو بلایا، ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یوں نہیں ہے، یہ ہے کہ جو اس کے نجومی تھے، جو اس کے اہل کے علم تھے، جن سے یہ باتیں پوچھا کرتا تھا، کاہن، نجومی، کعبہ شناس، انہوں نے پہلی کتابوں میں دیکھا یا کچھ ججمنٹ کی، جیسے بھی حالات کے ساتھ
کیونکہ نجومی جو ہوتے ہیں ستاروں سے کچھ علوم حاصل کرتے ہیں اپنے فن کے ذریعے سے، وہ جھوٹ بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کاہن جو ہے یہ جنات سے علوم حاصل کرتے ہیں، جنات سے خبریں لیتے ہیں، کبھی صحیح کبھی غلط۔ اور یہ نجومی کو اور کاہنوں کا قیافہ شناس جو حالات کو دیکھتے ہیں، ظاہری شکل و صورت کو دیکھا، کہا یہ تو فلاں خاندان کا ہے، یہ تو فلاں علاقے کا لگتا ہے، یہ جو قیافہ شناس ہے یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ جیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اسامہ، کیونکہ حضرت زید کی ایک عورت کے ساتھ شادی ہوئی جو حبشیہ تھی، کالے رنگ کی تھی۔ حضرت زید کتابوں میں آتا ہے بہت خوبصورت تھے۔ بیٹا پیدا ہوا، وہ ماں پر گیا، بلیک کلر کا یعنی کہ کالے رنگ کا، خوبصورت اتنے نہیں تھے، تو لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، کیونکہ حضرت زید کے ساتھ تھا، پھر زید کی وجہ سے ان کی اولاد کے ساتھ بھی تھا، اسامہ سے بھی تھا، تو بہت پیار تھا۔ لوگوں میں باتیں پھیلی تھی کہ نہیں یہ کوئی معاملہ اور ہے، یہ باپ کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے، تو یہ خبریں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا یہ اسی کی اولاد حضرت زید کی اولاد ہی ہے۔ پھر یہی حضرت اسامہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا مسجد میں سوئے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ مدینے میں ایک مشہور قیافہ شناس تھا، وہ ایسی مسجد میں آیا تو اس نے دیکھا پاؤں صرف ننگے تھے، باقی چہرے پہ دونوں پہ کپڑا تھا، پورے جسم پہ کپڑا تھا، تو پاؤں کو دیکھ کر کہا یہ ایک دوسرے میں سے ہے، یہ اس میں سے ہے، یہ اس میں سے۔ یہ کیا کہا کہ نسبت بتایا کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، یہ دونوں آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یقین تھا، یہ دنیا کی جو ذہن تھا اس کے مطابق یہ جب کاہن نے یہ بات کہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ یہ کاہن بھی یہ تصدیق کر رہا ہے جو میں جس بات پہ کھڑا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت اسامہ جو ہے یہ زید کا ہی بیٹا ہے، تو اس پر کاہن کی تصدیق کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ نجومی ستاروں سے خبریں حاصل کرتے ہیں، کبھی غلط کبھی صحیح، اور کاہن جو ہیں یہ جنات سے خبریں حاصل کرتے ہیں، کبھی صحیح کبھی غلط ہو جاتی ہیں۔ اور جو دوسرے ہیں قیافہ شناس، یہ ایسے ججمنٹ کرتے ہیں، بعض دفعہ صحیح ہو جاتا ہے، بعض دفعہ غلط ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے، وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ قرآن جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان جھوٹا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان میں پیدا ہوئے، آزر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں گے یا کسی اور کا بات سنیں گے، کسی کی بات سنیں گے تو اس میں اختلاف آپ کو سنایا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر ہیں یا طارق ہیں، کیا ہے؟ تو اس میں بہت ساری روایات ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ باپ کا نام آزر ہے، طارق ان کا لقب تھا، کنیت تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں، نام طارق تھا، کنیت جو تھی، مشہور جو نام تھا وہ آزر تھا، مشہور آزر ہوا تھا کہ عزت کا نام یہ لیا جاتا تھا اس وقت، کیونکہ یہ بت خانوں کے جو عبادت گاہیں یا ان کے جو مذہبی امور کا جو شعبہ تھا ان میں یہ افسر تھے۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، قرآن جو بتلا رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہی بتلا رہا ہے، آزر ہی بتلا رہا ہے، اور ان کا فعل بھی بتلا رہا ہے کہ وہ بت بناتے تھے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو دوسرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، پہلی جلد ہے، کتاب الانبیاء ہے، تو کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹاکرا اپنے باپ کے ساتھ ہوگا، آمنے سامنے ہوں گے، تو باپ کے چہرے پہ گرد و غبار ہوگا، کفر کی جو گرد و غبار ہے وہ بھی ہوگی، اور ویسے بھی یعنی کہ مرجھایا ہوا چہرہ ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے ابا، میں نے تجھے کہا تھا نا میری نافرمانی نہ کر، میری نافرمانی نہ کر، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میری نافرمانی نہ کر۔ تو باپ اس وقت کہے گا الیوم لا اعصیک، اے بیٹا آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، قیامت کے دن تجھے
رسوا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، پہلے سے یہ فیصلہ طے ہے کہ کافروں کو جنت میں نہیں بھیجوں گا، کافروں پر جنت حرام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ جواب ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دوبارہ جب دیکھیں گے تو پاؤں کی طرف ایک بجو کی شکل میں ہوگا، بال بڑے ہوئے ہوں گے اور اسی طرح ہوگا، اسی طرح جہنم میں پاؤں سے کھینچ کر یا سر بالوں سے کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ جو ایک طریقہ ہوگا، اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے وہ جو پہلے محبت جاگی تھی وہ ختم ہو جائے گی، وہ خیال بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ کفر ہے، یہ کفر کی وجہ سے یہ حال ہے۔ تو جس بات کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ آزر ہے۔ اسی روایت میں بھی آزر ہی نام آتا ہے اور قرآن بھی آزر ہی کہتا ہے۔ باقی طارق ہے وہ لقب ہو سکتا ہے، طارق کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی نام جو ہے قرآن جو بتلا رہا ہے وہ آزر ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتلا رہی ہے وہ آزر ہے۔ باقی لقب ہے کیا ہے وہ تاریخی روایات میں اختلاف ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کنعان کے علاقے میں اور نمرود کی سلطنت کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ نمرود وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سر پہ تاج رکھا تھا، جس نے اپنے سر پہ تاج رکھا تھا۔ نمرود ہی وہ پہلا ظالم ہے جس نے دنیا پر، زمین پر ظلم کی ایک داستان قائم کی تھی، ظلم شروع کیا تھا۔ نمرود ہی وہ پہلا بادشاہ ہے، پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے کفر کیا، کفر اس حد تک کیا، شرک اس حد تک کیا کہ خود کو الہ بنا لیا اور الہ العالمین سے لوگوں کو توڑ دیا، الہ العالمین سے لوگوں کو توڑ دیا۔ تو یہ ایسے شخص کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یا بادشاہ نے خواب دیکھا نمرود نے خود کہ ستارہ جو چاند پر چھا گیا یا جو ستارہ سورج پر چھا گیا، تو یہ اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوا، کہا یہ کیا ہونے والا ہے۔ یا پھر نجومیوں نے جو آ کر بتلایا کہ ایک بچہ آپ کے علاقے میں پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے دین کے خلاف ہوگا، جو آپ کے دین کے خلاف ہوگا، جو آپ کے تختہ کو الٹ دے گا، جو آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس میں مختلف یعنی کہ روایات آتی ہیں کہ مختلف نجومیوں نے مختلف الفاظ میں دہرائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے یہ حالات ہیں۔ نمرود نے کہا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ساری کابینہ میں سے 6 جو جن پر بڑا اعتماد تھا، جو سرگنا تھے کابینہ میں، ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ اس کا حل کیا ہے۔ کہا حل تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو آسان کام ہے۔ یہ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بادشاہ کے جو وزراء ہوتے ہیں وہ بادشاہ کو پریشان نہیں ہوتے تھے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ یہ جو دن بتلا رہے ہیں نا، اتنے دنوں میں یہ کام ہونے والا ہے، بچہ پیدا ہوگا یا اتنے دنوں میں یہ حالات بننے والے ہیں، تو اتنے دنوں کے لیے مرد عورتوں کو جدا کر دیا جائے، مرد عورتوں کو جدا کر دیا جائے، قریب نہ آنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ فیصلہ ہو گیا۔ ہاں جی، یہ طے ہو گیا بھی ہاں بھی 10 مرد اور 10 عورتوں پر ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ نگران بنا دی جائے۔ مختلف علاقوں میں ساری جگہ پہ یہ نگران کھڑے کر دیے گئے اور کہا، نمرود کو بتلایا گیا کہ فلاں بستی میں زیادہ خطرات ہیں، اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ نمرود نے کہا وہاں آپ نے آدمی نہیں کھڑا ہوا، وہاں میں اپنا خاص آدمی کھڑا کروں گا، وہاں میں اپنا خاص آدمی کھڑا کروں گا۔ اس علاقے میں ان گھروں پر جو نگران مقرر ہوئے مردوں پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر مقرر ہوئے، اور جو عورتیں تھیں ان پر جو نگران مقرر ہوئی وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہے، امیلہ نام ہے۔ تو یہ دونوں مقرر ہو گئے، مردوں کی طرف آزر اور عورتوں کی طرف امیلہ، حضرت ابراہیم کے والدین دونوں۔ کہتے ہیں کہ اسی دن امیلہ جو تھی وہ جو ماہواری آتی ہے عورتوں کو، اس سے پاک ہوئی تھی، نہائی دھوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ رات کو جب دیکھا ایک دوسرے کو میاں بیوی نے، تو جیسے خواہش ہوئی تو دونوں آپس میں ملنے کی وجہ سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے قدرت کا نظام رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنا تھا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ اور نجومیوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ آج کی رات جو ہے نا وہ بہت اہم ہے،
آج کی رات کچھ ہونے والا ہے۔ کہتے اگلے دن نجومیوں نے پھر آ کر خبر دے دی کہ رات ہو گیا جو ہونا تھا۔ پوچھا کہاں ہوا، کیا کہا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ہوا ہے۔ وہ بچہ اپنے باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں داخل ہو چکا ہے، اب وہ کام ہو چکا۔ کس جگہ پہ ہوا ہے؟ اچھا بھی کوئی پتہ نہیں۔ نجومیوں نے کہا یہ پتہ نہیں ہے کس گھر میں ہوا ہے، لیکن ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا، پھر پابندی چینج ہو گئی، پھر سختی چینج ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ نمرود نے کہا، اس کی کبینہ نے کہا اب کیا کیا جائے؟ اب دیکھا جائے جو عورت میں آثار نظر آئے کہ یہ بچہ جننے والی ہے، اس کا خیال کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، یا جو ہی بچہ پیدا ہو اس کا خیال رکھا جائے، بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ بہت ساری عورتیں یا بچے بھی قتل ہوئے اسی زد میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جو تھی امیلہ، نہ ان کا پیٹ بڑھا، نہ ان کو کوئی ایسی طبیعت پر کوئی یعنی کہ طبیعت ایسی بنی کہ جس کی وجہ سے اظہار ہو، کسی کو کوئی خبر نہ ملی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ یوں ہی دن گزرتے گئے، جب وقت قریب آیا ولادت کا، درد شروع ہوئی، والدہ کو خیال آیا، جب یہ کیفیت ہوتی ہے عورتوں کے اندر، ایک محبت کی کیفیت بھی ہوتی ہے، ایک جذبات بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ گھر سے نکلی، باہر چلے گئی، دو بچہ جنا، وہیں کہتے کھڈا تھا، ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، وہاں لکڑیاں جمع کر کے اوپر دے کر آ گئی، اوپر رکھ کر آ گئی۔ ماں اپنے بچے کو قتل کرنا پسند نہیں کرتی، تو وہاں چھوڑ کر واپس آ گئی، چپکے سے جا کر پھر دیکھ لیتی۔ باپ نے گھر والے نے پوچھا تو بتلا دیا، باپ نے بھی یہ گوارا نہ کیا بھی قتل کر دیا جائے، یا میں تو خاص بندہ ہوں، یہی تو مہم چلی ہے، کچھ نہ۔ دونوں باپ، میاں اور بیوی، دونوں بچے جب یعنی کہ موقع ملتا جا کر دیکھتے، واپس آ جاتے، اور والدہ جا کر جب موقع ملتا دودھ بھی پلا کر آ جاتی۔ کہتے ہیں کہ وہ دنوں میں، صرف 15 دنوں میں اتنے ہوشیار اور چلنے پھرنے والے ہو گئے جیسے یہ 2-3 سال کا بچہ ہو، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہم بھی نہ آئے۔ 15 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بھی آ گئی تھی۔ 15 دن وہاں رہے، والدہ اگاہے بگاہے جا کر جب موقع ملتی دودھ پلا کر آ جاتی تھی۔ بعض روایات میں آتا کہ بھی ہاتھوں کو چوسا کرتے تھے کہ دودھ آتا تھا، شہد آتا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 انگلیوں سے، ایک سے دودھ، ایک سے شہد، ایک سے گھی، ایک سے میٹھا، ایسے نکلتا تھا جو یہ استعمال کیا کرتے، جس کی وجہ سے بہت جلدی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجود کو بڑھایا۔ اور پھر یہ گھر آ گئے، اور گھر آنے کے بعد پھر جب بڑے ہوئے ہیں، کچھ بڑے ہوئے، پھر جب باتیں ہونا شروع ہوئی تو پھر سوال ہونا شروع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے لیے پوری حکومت لگی ہوئی ہے، یہ بچہ پیدا نہ ہو، یہ بچہ پیدا نہ ہو، ہر ہیلا کیا، لیکن میرا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جس نے دنیا میں آنا ہے وہ آ کر ہی رہے گا، چاہے جتنی بھی ہیلے بہانے کر لیے جائیں، اور جس نے دنیا میں نہیں آنا، کچھ بھی کر لیا جائے، جس نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، جس کی زندگی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر لیا جائے وہ نہیں رہتا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر طاقت سے بڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر طاقت سے بڑی ہوئی ہے، ہر سوچ سے، ہر مشن سے اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ آگے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جو ہی بڑے ہوئے، نبی جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور نبی پیدائشی طور پر اس تمام گناہوں سے لڑکپن جو گزرتا ہے، جو 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے، ابھی تک جو نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہوتا، اس عرصہ میں بھی نبی گناہوں سے پاک رہتا ہے، نبی گناہوں سے پاک رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ نبی کے پاس ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ پر پابندی لگائی ہے کہ نبی کے پاس نہیں جانا، اور ادھر صحابہ کے لیے جو انبیاء کے ماننے والے ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، ان کے لیے وہ محفوظ ہیں کہ ان سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہ پر قائم نہیں رہنے دیتے، انہیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور وہ توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو والدہ سے پہلا سوال کیا، والدہ سے سوال کیا کہ اماں جان میرا خدا کون ہے؟
میرا خدا کون ہے؟ کیونکہ پوری دنیا جو تھی، پورے انسان جو تھے اس وقت بسنے والے، وہ سارے کے سارے تو بتوں کو پوجنے والے تھے، گھر میں بت بن رہے تھے، گھر میں ہی بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، سارے لوگ بتوں کو پوجنے والے، کوئی ستاروں کو پوجنے والے، کوئی بادشاہ کو پوجنے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے والدہ سے پوچھا میرا خدا کون ہے؟ تو والدہ نے کہا میں، کیا کہا؟ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ والدہ سے جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو کہا میں، کہا تیرا خدا کون ہے؟ مجن تیرا خدا کون ہے؟ کہا تیرا باپ۔ کہا اس کا خدا کون ہے؟ کہا نمرود۔ کہا اس کا خدا کون ہے؟ تو کہا ایسی باتیں نہیں کرتے، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ یہ والدہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے۔ شام ہوئی، آزر گھر میں آئے تو والدہ نے بتلا دیا، پھر وہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے دہرائے۔ کہا کہ میرا خدا، میرا رب کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ کہا اس کا رب کون ہے؟ کہا میں۔ اور کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا نمرود۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ پھر والد نے تھپڑ رسید کیا، تھپڑ مارا، کہا ایسی باتیں نہیں کرتے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کیوں؟ خطرہ بھی تھا کہ جیسے حالات سے گزرا تھا انہی دنوں میں پیدائش ہو رہی، انہی دنوں میں سارا نظام ہو رہا ہے، وہ بھی خطرہ ہوگا۔ اور کہا ایسی باتیں نہیں کرتے کہ تاکہ یہی کام جو ہے ہمارے گھر سے ہی نہ نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیے تو والدہ نے خاموش کرا۔ دوسرے سوال قرآن پاک میں آتے ہیں، دوسرے سوال قرآن پاک میں آتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یہ کیا ہے، تم مورتیوں کو خدا بناتے ہو، الہ بنا رہے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تو دیکھ رہا ہوں آپ بھی اور آپ کی قوم بھی ساری کی ساری گمراہ ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ تو یہ قوم کے ساتھ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، قوم میں والد بھی ہوگا اور وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہی باتیں چلی تو یہ ستاروں کی باتیں، یہ سارے الہ ماننے کی باتیں چلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی سوال کیے، وہاں بھی سوال کیے۔ سوال کیا کیے؟ پہلا سوال کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہ چاند جو ہے یہ بھی ہمارا رب ہے، ستارے بھی ہمارے رب ہیں، فلاں بھی ہے، کیونکہ یہ یہ 7 ستاروں کو پوجنا یہ کنعانی لوگوں کا فعل تھا۔ کنعانی لوگ جو تھے وہ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے اور یہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، سارے یہ حوالے قرآن پاک میں آتا ہے۔ ان کے اندر 3-4 طرح کا شرک پایا جاتا تھا، بتوں کو پوجنا، اور دوسرے نمبر پر یہ کیا کہتے ہیں ستاروں کو پوجنا، اور بڑوں کو وڈیروں کو بادشاہوں کو پوجنا، یہ ان کے اندر شرک پایا جاتا تھا۔ تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، ابراہیم نے کیوں سوال کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے کرشمے دکھائے تھے، نشانیاں دکھائی تھی تاکہ یہ پکا یقین والا ہو جائے، تاکہ یہ پکا یقین والا ہو جائے۔ اس طرح کا یہ واقعہ، یہ یقین کی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تیسرے پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا یا اللہ میں تجھے عین الحق الیقین کرنا چاہتا ہوں، عین الیقین کرنا چاہتا ہوں، کیسے آپ کل قیامت کے ان سب کو جمع کریں گے، یہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ 4 جانور خریدو، ان کو ذبح کرو، مختلف پہاڑیوں پہ مکس کر کے ڈال دو، پھر انہیں پکارو، انہیں اپنی طرف مانوس کر کے ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دو، پھر درمیان میں کھڑے ہو کر اکیلے اپنے اپنے پرندے کو پکار، وہ سارے تیری طرف آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدرت دکھائی تھی، تو اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی تھی قدرت کی زمین و آسمان کی نشانیاں، إِنَّا مُوقِنُونَ، تاکہ وہ یقین والا ہو جائے، تاکہ وہ یقین تو نبی کو پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، وہ جو ستاروں کو پوجنے والی بات تھی تو اس پر آیا، کہا کہ جب رات چھا گئی، رات کی تاریکی آ گئی تو پوچھا کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ تو اس مجلس والوں نے یا باپ نے جواب دیا قال ھذا رآ کوكبا، تیرا رب تو ستارہ ہے، یہ جو ستارہ ہے نا چمکنے والا، یہ رحل بھی آتا ہے، زہری بھی آتا ہے، مشتری بھی آتا ہے، 3 ستاروں کے بارے میں روایت میں آتا ہے، تینوں میں سے کسی کو دیکھا انہوں نے تو کہا کہ یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا رب ہے۔ تو فرمایا جب ستارے کو دیکھا تھوڑی دیر گزری فلما آفل قال لا احب الآفلین، تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا، جیسے جیسے وقت ہے ستارے کچھ غائب ہو گئے، کچھ
فلاں جگہ پہ ظاہر ہو گئے، کوئی سفر کر کے ادھر چلے گئے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کو یہاں ستارے چمک رہے، رات کو یہاں چمک رہے تھے، تو ایسے وہ ستارہ غائب ہوا تو کہا میں غائب ہونے والوں کے ساتھ، غائب ہونے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، غائب ہونے والوں کو رب نہیں مانتا۔ تو پھر قال ھذا ربی، میرا رب کون ہے؟ فلما آگے فرمایا فلما رأى القمر بازغا، بس جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے۔ ان سے پوچھا، یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ انداز ہے، خود اپنے رب ہونے کا اقرار نہیں کر رہے، انہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کو رب مانا جائے، کیا اس ستارے کو رب مانا جائے، اس چاند کو رب مان لیا جائے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ رب ہے، یہ جو چاند ہے نا بڑا چمک رہا ہے، یہ رب ہے۔ تو جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا قال ھذا ربی، یہ رب ہے تیرا۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی، جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اگر مجھے اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا، میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ تو آگے فرمایا، کہتے جب وہ بھی غائب ہو گیا، سورج چاند صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتا ہے، سورج نکلا تو سورج کو دیکھ کر پھر انہوں نے یہی کہا فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، کیونکہ سب ستاروں میں بڑا ستارہ چمکنے والا جو ہے وہ تو سورج ہے، تو سورج کی طرف دیکھ کر کہا یہ رب ہے، انہوں نے کہا ہاں یہ تیرا رب ہے۔ کہا اچھا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا لگتا ہے، یہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے ربوں میں، ہے نا۔ کہا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہتے جب سورج بھی غروب ہو گیا کہا میں بری ہوں، میں تمہارے خداؤں کو خدا نہیں مانتا، میں شرک سے بری ہوں۔ کیا کہا انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکالمہ جو والدین کے ساتھ ہوا اور یا قوم کے ساتھ ہوا، یہ دو مکالمے، ایک حدیث مبارکہ میں، ایک قرآن پاک میں، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کفر سے بھی بچ جائیں، شرک سے بھی بچ جائیں، باقی گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں، توبہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ اگر شرک اور کفر زندگی میں پایا گیا تو پھر جنت نہیں ملے گی، پھر جنت نہیں ملے گی، چاہے جتنی بڑی بھی نسبتیں ہوں۔ بخاری شریف کی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں نے جنت جو ہے کافروں پر حرام کر دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی والا واقعہ بیان کریں گے، پھر عید کے بعد انشاءاللہ دوسرا بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سنت ادا کر۔